نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه إلى آخره الحدیث۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن۔ اور تحفہ جو ہے یہ اس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے، لیکن موت کو تحفہ فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں جتنی نعمتیں بندے کو ملنے والی ہیں وہ موقوف ہیں موت پر۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملنے والی ہیں، کیونکہ اصل نعمت جو کہتے ہیں وہی چیز ہے جو باقی رہے۔ دنیا میں انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، وہ سب چھوٹنے والی ہیں۔ اس کی صحت، اس کی جوانی، اس کی زندگی، جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو نعمتیں دے رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو آخرت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب انہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا میں یہ بتایا کہ فرمایا کہ عبداللہ یہ دعا مانگو: اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس میں ارتداد نہ ہو، ونعیما لا ینفد، اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو اس میں جو نعیما لا ینفد ہے، جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ نعمتیں آخرت میں ہی ہیں، اور اس کو لینے کے لیے انسان کا اس دنیا سے جانا ضروری ہے، یعنی موت کا آنا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ اس کے بعد اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ایک صاحب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ، تیرا یہ بندہ ہے، تجھ سے نعمتیں مانگ رہا ہے، اس کو اپنی نعمتیں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ، اس بندے کو اس کی شان کے مطابق نعمتیں دوں یا میری شان کے مطابق نعمتیں عطا کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ، آپ اپنی شان کے مطابق نعمتیں عطا فرما۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا: موسیٰ، میری نعمتیں میری شان کے مطابق تو آخرت میں ہی ملنے والی ہیں، اور اس کے لیے یہاں آنا، میرے سے ملنا ضروری ہے۔ تو یہ دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان والے کے لیے موت تحفہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں یہ بات نقل فرمائی، انہیں ایک اشکال ہوا، ایک سوال آیا، اور یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ عام طور پر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، موت سے گھبراہٹ لگتی ہے، موت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی جو شکل ظاہری ہے وہ گھبراہٹ والی لگتی ہے۔ تو کیا کریں؟ تو یہ اشکال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا آنا ہمیں پسند نہیں ہے، زیادہ رہنا ہم چاہتے ہیں، اور زیادہ رہنے کے لیے انسان دنیا میں کتنی کوششیں کرتا ہے،
دوائیاں استعمال کرتا ہے، آپریشن کروا لیتا ہے، وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، وہ کسی طرح ایک ایک دن کی امید کے لیے. حضرات صحابہ اور صحابیات بہت صاف دل تھے، جو دل میں بات ہوتی وہ کہہ دیتے. انہوں نے کہا کہ موت کا آنا ہمیں پسند نہیں ہے زیادہ. دیکھیے ایک واقعہ یاد آیا، بخاری شریف کے اندر ایک اور ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بارے میں عنوان ہے اول الناس اول ناس. سب سے پہلا جو انسان ہے وہ سب سے پہلے بھولنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وادی نعمان، عرفات کے پاس سعودی میں ایک وادی ہے، وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور ان کے صلب سے یعنی ان کے پیٹھ سے قیامت تک آنے والی جو ان کی ذریت اور نسل ہے، اولاد ہے، اس کو جو ہے ظاہر فرمایا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. حضرت آدم علیہ السلام نے پوری اپنی اولاد کو دیکھا، ماشاءاللہ اس میں نورانی ایک طبقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا. تو ان کی نگاہ حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی. کہنے لگے اے اللہ یہ کون صاحب ہے؟ کہا یہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پر انہیں بڑا ایک شفقت آئی. فرمایا اللہ میری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ آدم آپ کی عمر 1000 سال ہے. کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے 40 سال ان کو دے دیں. ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. 960 سال ہوئے تو حضرت عزرائیل ملک الموت پہنچ گئے کہ آدم چلیے اللہ کی بارگاہ میں. کہا کیسے چلنا ہے؟ ابھی میرے 40 سال باقی ہیں. کہا نہیں وہ 40 تو آپ نے دے دیے تھے. کہا میں نے نہیں دیے، بھول گئے. وَنَسِيَ آدم وَنَسِيَ ذُرِّيَّتَهُ. آدم علیہ السلام بھولے اور آج ہم سب بھول رہے ہیں. بھول بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آدمی غم میں مر جاتا ہے. کتنی کتنی چیزیں ہیں، اہم چیزیں بھی بھول جاتے. دیکھیے آدم علیہ السلام نے کہا نہیں میرے 40 سال ابھی باقی ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ یاد دلایا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الانبیاء میں ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو، جائیے ان کو لے کے آئیے، ٹائم ہو گیا ان کا. تو وہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. کون ہے بھائی آپ؟ کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت نے ایک تھپڑ لگایا، آنکھ نکل گئی. موسیٰ علیہ السلام کا پنجہ پتہ ہے نا، اتنا طاقتور کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ کپڑے نکال کر دریا میں غسل کر رہے تھے نہر کے پاس. وہ پتھر جو تھا وہ کپڑے لے کر جا رہا تھا، تو آپ نے وہ پتھر پر ہاتھ مارا، پتھر پہ نشان پڑ گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت ہے. بنی اسرائیل اور قبطی کا واقعہ قرآن پاک میں ہے. فَوَقَضَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. بس ہو گیا کام. بس بات نہیں مان رہا تھا، ایک تھپڑ لگایا تو مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے طاقت. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا، میری روح نکالنے والا، تو وہ آنکھ نکل گئی. سیدھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. اے اللہ آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو آپ کے پاس آنا نہیں چاہ رہا ہے، اور میری آنکھ اس نے نکال دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پہلے آنکھ جو ہے. اس واقعے پر جو ہے نا حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا کیوں؟ جب آنکھ نکل گئی تو قصاص کیوں نہیں تھا، بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یعنی تو جواب یہ لکھا ہے کہ وہ اصل میں جو شخص آیا تھا، یعنی وہ آدمی جو ہے نا وہ بغیر اجازت کے فرشتہ آیا تھا. اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ فرشتے کی تو طاقت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا پنجہ ایسا کیسے کہ اس کی آنکھ نکل گئی؟ تو جواب یہ دیا علماء نے کہ فرشتے کی طاقت اپنی جگہ ہے، لیکن جب کوئی مخلوق کسی شکل میں آ جاتی ہے تو وہ طاقت اصل میں اس کی ہو جاتی ہے. جیسے جنات ہیں، جنات کی طاقت بڑی مضبوط ہے، لیکن اگر کوئی جن جو ہے سانپ کی شکل اختیار کر لے تو سانپ کی طاقت اس میں آتی ہے، جن کی نہیں آتی. ایک مارو تو سانپ مر گیا، یعنی جن مر گیا. تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، ایک لگایا تو آنکھ نکل گئی، اور آنکھ سیدھی کر دی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا اچھا بھی اب جاؤ ان سے کہو کہ ایک آپشن دو. آپشن کیا ہے؟ میں اصل میں عرض کر رہا ہوں کہ موت یہ جو ہے نا، یہ دل میں جو بات آتی ہے مجھے رہنا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے.
اس کے لیے آدمی کوشش کر. دیکھیے نا، اللہ سے ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ جیسے دعا میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کی تھی، اے اللہ مجھے آپ سے ملاقات کا شوق عطا فرما، لیکن 2 کنڈیشن کے ساتھ، من غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اس کی تشریح بڑا اچھا. اللہ کی ملاقات کا شوق کا مطلب ایسا نہیں ہے آدمی گھر کو بچوں کو چھوڑ کے نکل جائے، ان کو فتنے میں ڈال دے، ایسا شوق اللہ نہیں چاہتے. غیر ضراء مضرہ، ایسا بھی اللہ کا شوق نہیں چاہیے کہ آدمی جو ہے پاگل ہو جائے. بعض لوگ جو ہے نا کیا ہے، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیتے ہیں اور بالکل انہیں خشک مزاج خشک طبیعت ہو کر جو ہے، کیوں بھائی نہیں مجھے اللہ چاہیے. ایسا اللہ سے نہ مطلوب ہے شوق، نہ اللہ سے محبت ایسی مطلوب ہے، ایسی مطلوب نہیں ہے. تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ بھئی وہ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا، اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ آپ کے علاقے میں جو بیل ہے، بیل کے جسم پر، اس کے پشت پر آپ ہاتھ رکھ دیں. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں 1 سال اللہ آپ کی عمر بڑھا دے گا. بیل کے جو بال ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو اچھا، ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت. اچھا موت، الان فالان، ابھی چلو، عجل جلدی کرو. یہ ہے اصل مطلب. موسیٰ علیہ السلام یعنی، لیکن اس وقت انہوں نے ایک دعا کی، عجیب دعا کی. اب موت کا وقت آ گیا، کہنے لگے یا اللہ، وہ عراق میں تھے اس وقت، انہوں نے دعا یہ کی کہ اے اللہ میری یہ خواہش ہے کہ ارض مقدسہ کے قریب مجھے کر دے تاکہ میری موت وہاں آئے. عراق کہاں، فلسطین کہاں، یعنی. اور پھر آپ نے دعا میں یہ فرمایا کہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ اگر میں پتھر ماروں، وہ پتھر جو ہے ارض مقدسہ یعنی القدس میں لگے، اتنا قریب مجھے کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں وہ دکھاتا کہ راستے کے کنارے پر لال پتھر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے. تو ارض مقدسہ، مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرنا، یعنی یہ جو ہے مطلوب ہے. نیک لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں تمنا کی؟ اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا مرکز ہے. بنی اسرائیل کے صالحین کے قبروں کے پاس آدمی کی قبر ہو، جنازے کی نماز نیک لوگ پڑھائیں، قبرستان میں نیک لوگ اتریں، نیک لوگ صالحین. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، عبد الرحمن مقبری، ان کو طے کر دیا جس کا بھی انتقال ہو قبر میں تم اترنا. محدث ہیں، حدیث پڑھاتے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ میت کو قبر میں. کیوں؟ جب وہ نیک آدمی جب میت کو لے کے اترتا ہے اور بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر اترتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ایسی مبارک موت نصیب فرمائے. تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوال یہی آیا، موت کا آنا ہمیں پسند نہیں، زیادہ جینا چاہتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں نہیں ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے میری بات سمجھی نہیں. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ. دیکھو کتنی اچھی بات، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی ان لوگوں میں شامل فرمائے. جب ایمان والے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس موقع پر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملنے والے ہیں، خوشخبریاں سناتا ہے آپ کے لیے کیا اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہے، اللہ کی طرف سے کیا انعامات آپ کے لیے ہیں. اس موقع پر اس بندے کے لیے فلیس شیء احب الیہ مما امام. ایک طرف بیوی بچے ہیں، سب کچھ کاروبار، سب کچھ اپنی طرف، لیکن وہ وقت اصل ہوتا ہے اس موقع پر بندہ یہ کہے مجھے اب اللہ سے ملنا ہے. یہ ہے اصل مطلب. ہر ایک ابھی آج
جمعہ کا دن ہمارے ایک بہت عزیز دوست مفتی الیاس شریف، ان کا انتقال ہو گیا، بالکل 47-48 عمر ہے۔ غسل کیا جمعہ کے لیے تیاری کی، جمعہ کے لیے پریپریشن کیا خطبہ دینے کے لیے، اور جو ہے بس سورہ کہف کی تلاوت فرمائی اور گھر والوں سے کہا تھوڑی دیر میں آرام کرتا ہوں، مجھے اٹھا دینا۔ بس پہلا روزہ جمعہ کا دن، پہلا روزہ، زندگی بھر حدیث پڑھاتے رہے، قرآن کی خدمت کرتے رہے، اور گھر والوں سے کہا کہ ابھی بیان کا وقت تھوڑی دیر باقی ہے، مجھے بس تھوڑی دیر میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ وہ لیٹے، اللہ کی طرف سے وقت آ گیا، چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو یہ ہے، دیکھو نا، آج میں بات کیا ان کی، کیا بہترین موت، رمضان المبارک۔ جانا تو ہر ایک کو ہے، یہ ہے تحفہ، ہوتا ہے تحفہ۔ ظاہری شکل بڑی گھبراہٹ کی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان والے کو موت کے وقت فرشتہ خوشخبریاں سناتا ہے، انعامات بتاتا ہے۔ اس وقت وہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا معزز آدمی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے میرے لیے کیا کیا نعمتیں رکھے ہیں۔ بس یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرض الوفات میں ہیں، آپ کی نگاہ چھت کی طرف اٹھی، نیچے بے ہوشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا، پھر بے ہوشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا، پھر آپ نے زبان سے ایک جملہ فرمایا، اللہم الرفیق الاعلی، اب میں رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تمنا کرتا ہوں، یعنی مطلب اب میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ دیکھیں، جب میں نے یہ سنا قلت اذن لا یختارنا، یہ جملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے دل سے کہا، اپنے آپ سے کہا، اب یہ وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دیں گے، ہمیں پرائرٹی نہیں دیں گے، اب اللہ سے ملاقات کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ اصل دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا وقت اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ہاں، موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں بھوپال میں، مولانا یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچانک ان کے دل میں، سینے میں درد ہوا، سینے میں، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر جو ہے نا پورا چیک اپ کیا، اور چیک اپ کر کے کہا کہ حضرت گھبرانے کی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب موت گھبرانے کی چیز نہیں، گھبرانے کی چیز تو گناہ ہے، ڈرنے کی جو اصل چیز ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ آدمی پر یہ فہم کھل جائے، یہ بات ہمارے ذہن میں، ڈرنے کی چیز موت نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے موت تحفہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کی زندگی نافرمانی پر ہو، اللہ کی ناراضگی پر ہو، پھر وہ اس کے لیے موت فزع الاکبر ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ملک الموت آئے، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا چلیے۔ کہا کہ یہ کیسی بات ہے، کیا دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم کیا دوست کے پاس آنا نہیں چاہتا؟ کیا ایک دوست کے پاس ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا؟ تو اس موقع پر آپ نے ملک الموت سے ایک بات کی، آپ روح کیسے نکالتے ہیں ذرا مجھے بتائیے۔ میں صرف ایک بات عرض کروں، ملک الموت نے کہا ذرا آپ اپنا رخ خود طرف کریں۔ تو ملک الموت نے اپنا جو ہے نا اپنی شکل بدلی، فرمایا مجھے دیکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ملک الموت کو، فرماتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا حسین چہرہ اور اتنا بہترین لہجہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرنے والے کو موت کے وقت کوئی نعمت نہ ملے، صرف یہ نعمت مل جائے تو وہ اپنی جان دینے تیار ہو جائے۔ یہ ہے اعزاز و اکرام۔ دوستو یہ گھبرانے کی چیز نہیں، ڈرنے کی اصل چیز میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے استغفار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا شوق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.